السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور تحریک انصاف اور اتحادی حکومت کے درمیان بات چیت کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرح کا ڈیڈ لاک اس وقت برقرار ہے. اور جو صورتحال گزشتہ دنوں میں ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ انصاف ڈار اور صدر مملکت کے درمیان جو ملاقاتیں ہیں اس کی فریکوینسی بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور اب تک دونوں کی 5 بار ملاقات ہو چکی ہے اور ایک دن میں تو 2 بار ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب کی معاملات جو ڈسکس ہو رہے ہیں ذرا اس پہ ہم روشنی ڈال لیتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے اسمبلیاں یعنی کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 20 دسمبر تک کی. اور دوسرے ہم معاشی طور پر بھی حالات کچھ اس طریقے کے دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیڈ لائن کے بعد اگر وہ ایکشن میں آ جاتے ہیں یا کچھ ایسے جو حالات نارمل سے اس طرف چلے جاتے ہیں جسے ہم سیاسی عدم استحکام سے جوڑتے ہیں تو پھر معاشی طور پر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اس پر معیشت کا پھر ایک بار پھر ہم دیکھیں گے اس کا اثر پڑے گا. تو دن بہ دن صورتحال بگڑ رہی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تمام تر سچویشن نے اور خاص طور پہ معاشی معاملات نے بھی اس حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف سے بات چیت کے لیے بیک ڈور ہی صحیح رابطے اپنے برقرار رکھے اور ان کو کسی طریقے سے ایک تگڑی اپوزیشن کو وہ انگیج کرے، کیونکہ معیشت کی بحالی اکیلے حکومت نہیں کر سکتی. اس کا اعتراف آج خود رانا ثناء اللہ کرتے ہوئے نظر آئے. کیا کہہ رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے جو کوشش کی ہے اس میں باقی باتوں کے علاوہ بنیادی طور پہ یہ ہے، دیکھیں جو فائنینشیل کرائسس ہے ملک کا، جس طرح سے معاشی طور پہ تباہ کیا ہے، اس کو کوئی ایک جماعت درست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنے کے علاوہ اس اکانومی کو فوری طور پہ کرائسس سے نکالنا ناممکن کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرتا. اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، لیکن یہ بہت مشکل ہے. تو اس پر تمام معاشی ماہرین کا بھی اتفاق ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت کو بھی کچھ استحکام آئے گا، لیکن کیا سیاسی معاملات حل کیے بغیر ہم اکانومی جو ہماری جس حالت میں اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ یہ کچھ ناممکن سا لگ رہا ہے. مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حکومت کی ریس اصل میں اب وقت کے ساتھ لگ گئی ہے. جو ہم 2023 میں داخل ہو رہے ہیں جسے الیکشن کا ایئر کہا جاتا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے بہت کچھ کام کرنا ابھی باقی ہے. ابھی تک تو وہ عمران خان سے ہی ہمیں نمٹتے ہوئے نظر آئے. ایسے میں جو اتحادی حکومت ہے جس میں نون لیگ بڑی اس کی ایک کہنا چاہیے بینیفیشری ہے اور ظاہر وزیر اعظم بھی انہی کی جماعت سے ہیں، تو ان کی جماعت میں ایک خواہش یہ بھی پائی جاتی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، یعنی کہ عمران خان مقبولیت کی اس سطح پر آ جائیں وہ اپریل 2022 کے وقت ہے، یعنی کہ جس وقت وہ حکومت کر رہے تھے. اور تیسرے وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا ٹیکنیکل ناک آؤٹ بھی اگر ہو جائے تو پھر ان کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ وہ چاہتے ہیں، جن حالات سے وہ گزرے انہیں لگتا ہے وہ حالات ان کے لیے ہو جائیں گے. اس مقصد کے لیے پرسیپشن بنانے کی اور نفسیات کی جو جنگ ہے وہ بھی جاری ہے، جس میں آڈیو لیکس کا سلسلہ اور اگر میں کہوں کہ سلیکٹو آڈیو لیکس کا سلسلہ بھی جاری ہے. تازہ آڈیو لیکس آئی عمران خان کی جو توشہ خانہ گھڑی ہے اس حوالے سے، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اب بھی شہباز شریف کے حوالے سے جو ڈیلی میل کا جو ایک آرٹیکل تھا جس پر کافی لے کے معاملات برطانیہ کی عدالت میں بھی چل رہے تھے، اس میں آج یہ کلیم وکٹری کی جا رہی ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے اس میں سے 3 الزامات میں سے وہ ایک ثابت نہیں کر سکے ہیں. تو ایک طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا امیج بلڈ اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسری جانب عمران خان کا جو امیج ہے اس کو ڈینٹ لگانے کی کافی کوشش ہو رہی ہے. پہلے عمران خان کی اہلیہ اور زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آتی ہے جس میں گھڑیوں کی فروخت کا ذکر ہوتا ہے. جو ہم نے دیکھا تھا جب یہ شروع میں معاملہ آیا تھا تو تحریک انصاف کا یہ ورژن تھا کہ شفیق نامی تاجر کو بیچی گئی یہ گھڑی. اب وہ شفیق نامی تاجر بھی سامنے آ گیا، اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں نے کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں کیا، ایسی ٹرانزیکشن نہیں کی ہے، اور جو اس کے لیٹر ہیڈ سے چیزیں جاری ہیں اس کا غلط استعمال ہوا ہے. دوسری پیش رفت جو ڈیلی میل کا ذکر ابھی میں نے کیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈیلی میل اخبار میں بظاہر ایک سیٹلمنٹ کا معاملہ لگتا ہے. 2019 میں شہباز شریف کے خلاف برطانوی ادارے ڈیفٹ سے لیے گئے فنڈز میں کرپشن، منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام لگا تھا. برطانوی عدالت میں تحقیق عزت کا دعویٰ کیا شہباز شریف نے. کل ڈیلی میل نے ڈیفٹ فنڈ میں خود بٹ کے الزام پر شہباز شریف سے معافی مانگ لی، جس کو لے کر آج رانا ثناء اللہ نے سیاسی چپت لگائی. کیا کہا دیکھ لیتے ہیں. ڈیلی میل جو ہے تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. ڈیلی میل کے نمائندے مسٹر روز کو ایسا چکمہ دیا ان فراڈیوں نے. میاں شہباز شریف صاحب نے
اسی وقت ان کو نوٹس سرو کیا اور اس کے بعد ان کو سو کیا. 5 مرتبہ انہوں نے ٹائم لیا کہ جی ہم ثبوت پیش کرتے ہیں. ثبوت کو ہوتا تو پیش کرتے نا. وہ تو سارا ڈرامہ تھا ان فراڈیوں کا. مطالبہ کرتا ہوں عمران خان سے اور شہزاد اکبر سے کہ وہ شریف فیملی سے نہیں پوری قوم سے جو ہے وہ معافی مانگے. تو یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب یہاں پر رانا ثناء اللہ کو نون لیگ کو حق ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بنائیں، لیکن صرف ایک الزام کے اوپر یہ کہہ دینا کہ باقی معاملات نہیں تھے اور دونوں معاملات کو کنٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا، اس حوالے سے ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز کو ٹویٹ کرنا پڑا. ان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں، جس کو میں اردو میں ترجمہ کر دیتی ہوں، کہ معافی صرف ایک نقطے کا احاطہ کرتی ہے کہ نیب نے شہباز شریف پر ڈیفڈ فنڈز میں خرد برد کا کوئی الزام نہیں لگایا. اخبار نے آرٹیکل میں منی لانڈرنگ جیسے دوسرے الزامات پر کوئی معافی نہیں مانگی ہے. تو یہ اس بات کا اعتراف شہباز شریف کے داماد وکیل نے بھی کیا. وہ کیسے، سن لیتے ہیں. ایشو ایسا ہے جس پہ ڈیلی میل نے اپولوجائز کیا ہے اور وہ ہے ڈیفڈ والا معاملہ جو یہاں کا ڈپارٹمنٹ جو ہے انٹرنیشنل ایڈ کا ہے، جنہوں نے پاکستان میں کوئی ایڈ دی تھی جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے، تو اس میں یہ خبر لگی تھی کہ اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے. تو اس ایک معاملے میں ڈیلی میل نے اپولوجی کی ہے، لیکن جو باقی ان کے معاملات تھے جن پہ انہوں نے خبر لگائی تھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپولوجی نہیں کی. انہوں نے اس کو بھی صرف ریموو کیا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارشل اپولوجی ہے شہباز شریف صاحب کے معاملے میں. جو دوسرے ایلیگیشن ڈیفڈ کے علاوہ شہباز شریف صاحب پہ لگائے تھے اس پر بھی کوئی کیٹیگوریکل اپولوجی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. صرف ڈیفڈ کے ایک معاملے کے اوپر اپولوجی ہے اور باقیوں کے اوپر اپولوجی نہیں. صرف خبر جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ جناب شہباز شریف کے داماد کے وکیل ہیں جن کی گفتگو آپ نے ابھی سنی. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو سیاسی بیانیے بنائے جا رہے ہیں اپنی جماعت کے مفاد کے لیے، کیا اس سے اوپر بڑھا جائے گا، اس سے آگے بڑھا جائے گا اور ملک کی معیشت پہ غور کیا جائے گا؟ اور یہ جو ایک امیج بلڈنگ کی جو جنگ ہے جو ہم دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر اس وقت مل بیٹھ کے جو کوششیں بھی ہو رہی ہیں اس کو بڑھایا جائے. ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹ ہیں، ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے ملکہ بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سردار لطیف کھوسہ صاحب سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغاز کرتے ہیں. ملکہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. جو اب تک سارا ہم ڈیلی میل کے معاملے کو لے کر نون لیگ کی سیلیبریشن دیکھ رہے ہیں، کافی زیادہ اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آج اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے ٹویٹ بھی کر دیا ہے. کہتے ہیں کرپشن پر بحث بہت حد تک پولیٹیسائز ہو گئی ہے، لوگوں کی ساکھ پر دھبے لگ رہے ہیں. انسداد کرپشن کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں اس لعنت کا مقابلہ کرنا ہے. جبکہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ جو تھے ساری سٹوری کے، اس ساری کہانی کے، جو امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی شہباز شریف کی، وہ عمران خان ہے اور وہ معافی مانگے. تو تحریک انصاف اس پہ کیا کہتی ہے؟ جی تھینک یو صدف. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو بیانیہ ہے اس کو پاکستان کی عوام بھرپور طریقے سے ہر جگہ مسترد کرتے رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے باشعور نوجوان جو اس وقت کے حالات ہیں ان سے باور نہیں ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے نیب جیسے ادارے کو تالا لگا دیا، احتساب کے عمل کو ختم کر دیا، نیب کی ترامیم کو NRO 2 کے ذریعے اپنے اوپر 1100 ارب کے کرپشن کیسز کو ختم کروا لیا. اور یہ جو ڈیوڈ روز والی معافی کا ایشو ہے جو منظر عام پر آیا ہے، جس کی وضاحت آپ نے ٹاک شو کی انٹروڈکشن میں دی ہے، وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ نیب جیسے کمزور ادارے کو جس کو حکومت وقت نے کمزور کر دیا ہے، وہ احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، احتساب کے عمل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. اسی لیے ڈیفڈ والا جو معاملہ ہے اس کی تحقیق نہیں ہوئی. تو اس حد تک ڈیوڈ روز نے معافی کی وضاحت کی ہے. اس کے بعد یہ چیزیں کیوں نہیں شریف خاندان جو ہے اور ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں منظر عام پر لے کر آتے کہ ٹرائل کا عمل تو کبھی مکمل ہی نہیں ہوا. جو آپ کے اوپر الزامات عائد ہوئے تھے برطانیہ کی عدالت میں، ڈیفینس انہوں نے جو فائل کی تھی ڈیوڈ روز نے، آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا اور آپ نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یعنی معاہدہ کر کے اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ تو پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے اندر دھول نہ جھونکے. جو آپ نے اتنا بڑا معمہ بنایا تھا اور اتنے بڑے شادیانے بجائے تھے، اس کی وضاحت تو ڈیوڈ روز کے بیان کے بعد کھل کر سامنے آ گئی ہے اور آپ کے اپنے داماد نے بھی اس کا اقرار کر لیا ہے. تو چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. وہ تو آپ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ماسٹر مائنڈ قرار دے رہے ہیں. پھر واٹ اباؤٹ دا کیسز جو یہاں پر ہوئے،
کون سی ایسی مثال آپ ہمیں دے سکتی ہیں جس سے ہم احتساب ہونا چاہیے لیکن وہ احتساب پہ پورا اترا وہ کیس اور واقعی میں ریکوری ہوئی, کوئی اس میں ملزم ٹھہرایا گیا, کوئی مثال آپ دے سکیں ملکہ؟ دیکھیں صدف, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں احتساب کا عمل بہترین طریقے سے رواں دواں تھا. ایک ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی, نیب کے ادارے کو پاکستان تحریک انصاف نے مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اس کا جو احتساب کا عمل تھا اس کو آگے بڑھایا گیا. ہمارے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی, کہا گیا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, لیکن ایک جمہوری جماعت بلکہ 13 جمہوری جماعتوں نے اقتدار میں آنے کا ایک ہی مقصد سمجھا کہ اقتدار میں آئیں, پارلیمان سے عوام الناس کے لیے کوئی قانون سازی نہ کروائیں, بس نیب ترامیم کا ایک پلندہ ایک مجموعہ جو ہے اس کو پارلیمان سے پاس کروا کے اپنے آپ کو ہر کیس سے بری و ضمع کرا لیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس دور کے اندر, اور میں قانون دان ہوں, میں نے ان نیب ترامیم کا مطالعہ کیا ہے, یہ ناممکن ہے کہ اس قسم کی کمزور نیب کے اندر جو وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کا عمل جس نے آگے بڑھانا ہے, ان ترامیم کی موجودگی کے اندر کوئی بھی نیب کا کیس آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنے اکویٹلز ہوئے ہیں, جتنے الزامات سے بری و ضمع ہوئے ہیں NRO 2 کے ذریعے, وہ تو پاکستان کی ساری عوام نے دیکھے, آپ نے دیکھے, سیاست دانوں نے دیکھے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک جمہوری جماعت جو ہے یا 13 جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں آ کے اپنے لیے قانون سازی کریں, اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں, تو احتساب کا عمل تو پاکستان کے اندر اب ختم ہو گیا ہے. اور افسوسناک یہ ہے کہ آئینی ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہے. پاکستان کی اعلیٰ عدالت زیر بحث ہے. پوائنٹ آ گیا. جی بالکل, لطیف کھوسہ صاحب جانے پڑیں گے اور جو احتساب کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے, اب ذرا سا پروگرام میں یہ ایک بار پھر وضاحت کر دوں کہ جو ہم نے گفتگو چلائی بیرسٹر وحید الرحمان صاحب کی, وہ وکیل ہیں شہباز شریف کے داماد کے. تو اس طریقے سے ظاہر ہے ان کا جو ورژن تھا وہ کیا کہتے ہیں سارے معاملے پہ, یہ ہم نے یہاں پر گفتگو چلائی. لطیف کھوسہ صاحب, آپ کیا کہیے گا جو یہ کیس ہے اس پہ جو اس وقت بحث ہو رہی ہے ڈیلی میل کے حوالے سے, اسے پارشل معافی کہا جائے جس پر حکومت یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ وہ سرخرو ہو گئی ہے اور جو الزامات لگائے گئے تھے وہ تمام تر جھوٹے تھے, ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی, اور کیا واقعی احتساب کا عمل ختم ہو گیا ہے؟ بیرون ملک تو چھوڑیں, اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, جہاں تک تو ڈیلی میل والا ایشو ہے وہ تو آپ پاکستان مسلم لیگ کسی نواز کے ہی اسپوکس پرسن سے بات ان کی وہی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ تو لا ایکسپرٹ بھی ہے نا سر. ایز این آبزرور جو آپ نے سنائی ہیں باتیں, وہ اس حد تک انہوں نے, چونکہ نیب نے اس معاملے میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے اسی چیز پر معذرت کی ہے اور میں اس کو ریموو کر دیا ہے اس سے جو ہے اس میل کو. اور جہاں تک تعلق ہے باقی اگر ان کا کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو وہ سول سیٹلمنٹ ہوتی ہے, باہر کا وہ اس سے کوئی اس کی صداقت پر یا الزامات کی نوعیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوا ہے تو وہ سول ریمیڈیز میں انہوں نے اپنی اویل کی ہے اپنا لنڈن کے قانون کے مطابق, اس لیے اس پر میں کوئی نہیں کہوں گا. لیکن دوسری بات جو آپ نے کی ہے, آج یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اینٹی کرپشن کی اویئرنیس کا دن منایا جا رہا ہے. یہ کرپشن ایسا ناسور ہے جو کینسر کی طرح کسی بھی معاشرے کسی بھی ملک کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس چیز پر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمیں ایمفسائز کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ 4.25 سال میں مجھے بتائیں کہ محترم عمران خان صاحب کی حکومت نے 4.25 سال میں کون سا ایک پائی بھی جو ہے باہر سے لے کر آئے ہیں, جبکہ ان کے دعوے تھے کہ ہم جو ہے اتنے 90 دن کے اندر سارے پیسے جو ہے پتہ نہیں اربوں خربوں روپیہ جو ہے لوٹا ہوا پاکستان کی دولت کو واپس لے کے آئے. بتائیں ایک انہوں نے روپیہ بھی کہیں سے لے کر آئے ہوں. دوسری بات, انہوں نے جتنے مقدمات قائم کیے, کیا ایک میں بھی انہوں نے سزا کروائی ہے کسی عدالت میں جو حتمی طور پر سزا ہوئی ہو؟ ہاں, گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں, مقدمے ضرور قائم ہوئے ہیں, لیکن کسی میں انہوں نے شہادت دینے کی جو ہے گوارا نہیں کیا. عدالتوں میں پیشیوں پہ پیشیاں اور بالآخر ضمانتیں ہو کے سبھی کی مخلصی ہو گئی. وہ سسٹم کے فالٹ تھے یا پھر وہ سزا وہ کیسز ہی غلط تھے, اس پہ کیا کہیے گا؟
نہیں صدف سنو، مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کیسز صحیح سے یا غلط سے. میں دیکھیے آئی ایم نو بڈی، میں اس آئین اور قانون کا پابند ہوں جو آئین مقتدر کرتا ہے عوام کو، اور عوام آرٹیکل 7 میں تعریف جو ریاست کی گئی ہے وہ عوام ہی کو مقتدر کرتا ہے، اور ریاست عوام ہے. اور عوام کی یعنی آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. اسٹیٹ میں نہ کوئی افواج پاکستان ہے، نہ عدالتیں ہیں وہاں، نہ کوئی جج کی ذکر ہے، صرف عوام کا ذکر ہے جو نیچے سے لے کے اوپر تک جو اپنی عوامی نمائندوں کے ذریعے پارلیمان میں جاتے ہیں. انہوں نے پارلیمان کو تو بے توقیر کر کے بالکل رکھ دیا ہے، اور اپنے پورے ٹینیور میں انہوں نے کر دیا بے توقیر. پھر کوئی کیس مجھے بتا دیں جس میں پیش رفت ہوئی ہو. اگر اب یہ کہنا کہ جی میرے بس میں نیب نہیں تھی تو معاف کیجیے گا یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ نیب میرے بس میں نہیں تھی. اور جو بھی اب یہ کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل حتمی طور پر روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس ملک کی، تبھی عوام کو جو ہے سہولت دے. خدارا عوام سے پیار کریں، پاکستان کی وسائل سے پیار کریں، پاکستان سے پیار کریں، پاکستان سے جو بھی لوٹ مار کرتا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں قانون اور آئین کے تحت. انہوں نے 4 سال میں سنیں، انہوں نے ترامیم آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے وہ ترامیم کی تھی. ذرا ان کے 2 آرڈیننس بتا دیں صدف، ان سے پوچھیں ذرا 2 جو انہوں نے ترامیم کی تھی نیب آرڈیننس کے میں جو ترامیم کی تھی 2، وہی تو ترامیم اب ایکٹ میں آ گئی ہیں. تو کیا فرق ہوا پھر؟ تو سر آپ لوگوں کو 7 مہینے ہو گئے، آپ بہت کچھ بہتر کر سکتے تھے ان قوانین میں. دیکھیں میں مانتا ہوں یہ کوئی جی دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم مسائل سے اپنا نظر انداز کرتے ہیں. مسائل اس میں معیشت کا ہے، خدارا نان ایشوز کو نہ لیجئے. پاکستان اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. دیکھیں عوامی نمائندوں کا جو احتساب ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عوامی نمائندوں کا احتساب جمہوریت کے اندر لازم ہے. یہ جمہوریت کے اور آئینی اور قانونی تقاضوں کے عین مطابق ہے کہ عوامی نمائندے پاکستان کے قانون سے بالا تر نہ ہوں اور احتساب کے عمل کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرے. پہلی بات تو یہ آپ کے پروگرام کے اندر رجسٹر کرتے ہیں، اور جو احتساب کا عمل آگے بڑھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں وہ پاکستان کی عوام کی خواہشات کے عین مطابق بڑھا. پاکستان کی عوام چاہتے تھے کہ عوامی نمائندے جنہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہوئے ارباں روپے کی چوری کی ہے وہ اس کے لیے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں 3-4 اہم کیسز کی بات کرنا چاہتی ہوں. اس وقت جو پاکستان کے اوپر امپورٹڈ وزیر اعظم مسلط ہیں، کیا ان امپورٹڈ وزیر اعظم جو ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہونی تھی انہی دنوں میں جب ان کو پاکستان کے اوپر غیر آئینی طور سے وزیر اعظم کا منصب دیا گیا؟ کہ پاکستان کی عوام نہیں جانتے کہ شریف خاندان کے اوپر کتنا بڑا 24 ارب کا نیب کا کرپشن کا کیس تھا؟ یہ وہ کیسز ہیں جس کے اندر دستاویزات عیاں تھے، والیومز ہیں دستاویزات کی، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، گواہان کی موجودگی تھی، لیکن ایک تسلسل سا کیسز کو کمزور کرنے کا. خوسا صاحب یہاں پر موجود ہیں. فیک اکاؤنٹس کیس زرداری صاحب کے اوپر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے. پاکستان کی اعلیٰ عدالت کی سرپرستی میں وہ کیس بنایا گیا. اس کیس کا کیا منطقی انجام ہے؟ سارے کیسز سے لیڈران نے اپنے آپ کو بری الزمان کرایا ہے، NRO 2 لیا ہے پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے، اور یہ کرمنل ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بالا تر کر لیا ہے. اور اب ہمیں بتاتے ہیں کہ اور خان صاحب کا ایک ورژن یہ بھی آ گیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے انڈر معاملات نہیں تھے. ملکہ ذرا اس توشہ خانہ سے جڑا معاملہ مزید آگے بڑھا ہے، اور جس کے لیے آپ لوگوں کی جماعت کے ہی زلفی بخاری صاحب، فواد چودھری نے بیٹھ کے کہا تھا کہ شفیق نامی تاجر کو اس گفتگو کا مطلب نہیں تھا، وہ سامنے آ جائے گا، اس کو ہی گھڑی دی گئی، اس کو بیچی گئی. لیکن اب وہ شخص سامنے آ گیا ہے، وہ یہ کہتا ہے جناب میرے سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہے، اور جو میرے لیٹر ہیڈ کا استعمال ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ظاہر ہے قانونی طور پہ یہ معاملہ اب آگے جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی اس حوالے سے اپنا موقف ایک لیا ہوا ہے. تو وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئے ہیں، اس کے اس کلیم پر کیا کہیے گا ملکہ؟ دیکھیے صدف، اہل کو نااہل کرنے کا جو تسلسل ہے
اس کو فسطائیت کے دور میں آگے بڑھایا جا رہا ہے. سابق وزیر اعظم کے اوپر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 21 FIRs درج ہیں. اس آدمی کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی. اس آدمی کے اوپر منگل کے روز 5 کیسز زیر التوا ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, جانبدار الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور توشہ خانہ کیس کیا ہے, کیا معمہ بنایا ہے. مجھے تو ہنسی آتی ہے حکومت وقت کے اوپر کہ 26 سال کی جدوجہد ہو, پاکستان کے مایہ ناز لیڈر محسن پاکستان عمران خان کی 3.5 سال کا اقتدار ہو, اور آپ کو گھڑی 2 گھڑی کی حکومت کو ایک گھڑی ملی ہے عمران خان کی, جس کو آپ اپنا محور بنا کے عمران خان کو نااہل کروانا چاہتے ہیں. کیا معمہ ہے اس کیس کے اندر؟ آپ قانون دانوں کے سامنے رکھیں کہ ٹرانزیکشن کیا تھی. ایک سابق وزیر اعظم کو گھڑی تحفے میں ملی, کابینہ نے تخمینہ لگایا, سابق وزیر اعظم نے قانونی طور پر پیسے دیے, ملکیت حاصل کرنے کے بعد وہ گھڑی بیچ دی. آپ مجھے بتائیے کہ اس پوری ٹرانزیکشن کے اندر غیر قانونی عمل کہاں پر آیا؟ کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہوا. ڈکلیریشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہوئی ہے, FBR میں ڈکلیریشن ہوئی ہے, اور ایسے بہت سارے گواہان اب منظر عام پر آئیں گے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کہاں سے آگے بڑھا ہے, اور باشعور نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی عوام کو ہر وقت پاگل نہیں بنایا جا سکتا. وہ تو مکر گئے نا, وہ مکر گئے ہیں. وہ رسید جو کہ جمع بھی ہے سرکاری ریکارڈ میں, اور یہ آڈیو میں ذرا آڈیو پہ صدف اگر آپ مجھے 30 سیکنڈز دیں, آڈیو میں آتی ہوں ذرا میں لطیف صاحب سے ذرا اس کی قانونی حیثیت. ہاں لطیف صاحب, بحیثیت وکیل آپ کے نزدیک یہ جو شفیق کا بیان ہے وہ کیا قانونی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ اس نے پاکستانی قونصل خانے میں جا کر یہ بیان دیا ہے؟ کیا عدالت میں آ کر بیان دینا پڑے گا عدالت کے روبرو, یا یہ کافی ہے جو بیان ہے کسی بھی طرح کے کوئی قانونی طور پہ معاملات آگے بڑھانے کے لیے, اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ نہیں صدف 30 سیکنڈ دے دیں ملکہ بخاری کو, میرا ٹائم بھی بے شک دے دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دے دیں انہیں جو انہوں نے فرمانا ہے, بالکل فرمائیں. قائد اعظم سے بڑا تو لیڈر بنا دیا ہے نا محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے. یہ بھی بتا دیں 30 سیکنڈ میں کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا چلے, میں پھر بریک کے بعد واپس تو اس پہ پھر بات کریں گے. بریک کے بعد اس پر واپس بات کرتے ہیں, اور جو آڈیو لیکس ہے توشہ خانہ سے ریلیٹڈ معاملے کو لے کے, گھڑی کو لے کے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین, اور لطیف کھوسا صاحب کی طرف بڑھیں گے. کھوسا صاحب, آپ سے سوال بریک پر جانے سے پہلے, شفیق کے بیان کی کیا قانونی حیثیت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرے یہ جو آڈیوز آتی ہیں, ان آڈیو لیکس پہ کسی قسم کی آپ کو تشویش ہے؟ چاہے وہ پہلے بھی آئی ہوں, ابھی بھی آ رہی ہوں, اور آ جاتی ہیں, بس اس کے کانٹینٹ پہ تو ذکر ہوتا ہے, کیوں آ رہی, کیسے آ رہی, کون ریکارڈ کر رہا ہے, اس پہ بات نہیں ہوتی. کیا کہیے گا کھوسا صاحب؟ لیکن صدف میرے تو نظر میں یہ سارا ایشو ہی ایک بہت بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاست میں دنیا کہیں کی معاملات میں جا رہی ہے, وہاں چین جو ہے وہ جو ہے سعودی عرب میں جا کے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں ہم دنیا میں جو ہے اپنا پیچھے, اور ہمارے نزدیک ایک توشہ خانہ رہ گئے. دیکھیں میں بالکل اس چیز کے بالکل خلاف ہوں. ٹھیک کہہ رہی ہے ملکہ بخاری, میں اس کو نان ایشو سمجھتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے اگر قانون میں اگر آصف علی زرداری کے خلاف یہ قائم ہو سکتا ہے, اور وہ آج بھی نیب کا کیس بھگت رہا ہے توشہ خانہ کا, توشہ خانے کا, اور اسی طرح اگر محترم نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ہے, اور یوسف رضا گیلانی بھی بھگت رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کیا محترم عمران خان صاحب کسی اور مخلوق سے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے دوسرا سلوک کیا جائے, جبکہ آرٹیکل 25 آئین کا کہتا ہے کہ ایک ہی طرح کے معاملات میں ایک ہی طرح کا قانون جو ہے ہر ایک پر نافذ کیا جائے گا. اور فرق تو اس میں یہ بھی ہے کہ چلیں وہ تو کم از کم اپنے مصرف میں انہوں نے چیزیں رکھی ہیں نا, گاڑیاں یا جو گاڑی کی بات ہے, انہوں نے تو آگے بیچ دی, یعنی یہ اور زیادہ. اور ایک یہ دیکھیں تحفہ جو ہوتے ہیں جو توشہ خانہ میں جاتے ہیں, یہ کوئی عام آدمی نہیں دیتا, یہ سربراہان مملکت کے دیتے ہیں, ریاست کے سربراہ دیتے ہیں. اس کا اخلاقی پہلو دیکھیے گا, مگر قانونی طور پہ کس طریقے سے یہ کوئی قدغن ہے, کسی طرح کی کوئی قانونی قدغن ہے. اخلاقی طور پہ تو ظاہر ہے وہ خود ایک ایسا یہ معاملہ ہے جس کے خان صاحب بھی کہتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کے خلاف غلط قائم ہوا کیس,
کہتے ہیں یہ ایک دفعہ مان تو لینا کہ انہوں نے غلط مقدمات کیے تھے زرداری صاحب کے خلاف, یوسف رضا گیلانی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, توشہ خانے ہی کے. یہ کہیں میں تو بالکل اسے غلط سمجھتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر مقدمات قائم ہو کر نیب میں وہ مقدمات بھگت رہے ہیں تو کیا یہ آسمانی مخلوق ہیں کہ ان کے خلاف نہ ہو؟ یہ ٹھیک ہے, ملکہ نے تو کہہ دیا کہ محسن پاکستان. یہ کہتے ہیں مختصر آپ ذرا بتائیے گا اس حوالے سے ملکہ. لطیف کھوسہ صاحب کا اپنا موقف ہے, ان کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 25 کے تحت جو ہے سارے کیسز کو ایک ہی طریقہ کار سے آگے بڑھنا چاہیے, لیکن کیسز کی نوعیت ایک نہیں. مطلب کہ آصف زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے کیا غیر قانونی کیا یہ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. توشہ خانہ رولز کا اگر مطالعہ کر لیں تو وضاحت میں اس میں لکھا ہے کہ گاڑیاں جب گفٹ کی جاتی ہیں یعنی تحائف کے عوض میں دی جاتی ہیں تو وہ گاڑیاں ریاست کی ملکیت ہوتی ہیں. آپ نے توشہ خانہ رولز کو جس طریقے کار سے ریلیکس کیا, اس کے اندر جو رعایت دی وہ غیر قانونی تھی. نیب نے استحقاق استعمال کر کے اس کیس کے عمل کو آگے بڑھایا, اور دفاع کرنا آپ کا استحقاق ہے, لیکن ہماری نظر میں جو عمل تھا وہ غیر قانونی تھا. اس پوری ٹرانزیکشن میں مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے نا, دلائل کیا ہے, غیر قانونی کیا ہے, غیر اخلاقی بھی کیا ہے. مطلب کہ کس نوعیت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر اب یہ الزام ہے کہ ایک 10 کروڑ کی جو گھڑی ہے اس کو فروخت کیا, جو گھڑی انہوں نے پیسوں کے عوض قانونی طور پر وہ پیسے جو اخلاقی طور پہ اس اخلاقی پوائنٹ لاتے ہیں. دیکھیں یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن غیر اخلاقی چیزیں اس ملک کے اندر کرپشن جو ہے, جس طرح اس ملک کے اندر کرپشن کو پاک کیا گیا 3 دہائیوں میں, وہ غیر اخلاقی ہے, وہ غیر جمہوری ہے, وہ غیر آئینی ہے, وہ غیر قانونی ہے. اگر سٹنگ وزیر اعظم منصب پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کی اربوں روپے کا ضیاع کریں اور کہیں کہ پھر میں یہ نہیں بتاؤں گا پاکستان کی اعلیٰ عدالت کو کہ میرے اثاثے میری آمدن کے مطابق کیوں نہیں ہے, پناما کیس کا حوالہ دے رہی ہوں, وہ ماورا آئین ہے, وہ پاکستان کے جمہوری نظام کو کمزور کرنا ہے. عمران خان کی جو گھڑی ہے جمہوری نظام کو کمزور نہیں. لطیف کھوسہ صاحب, ملکہ بخاری صاحبہ ہماری توزاری, یہ وہ بحث ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید آگے آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوگی. یہاں پر میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس وقت ایک کنسرن ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہے. واقعات بڑھ رہے ہیں, کیسے اس سے نمٹا جائے اور کیا اس وقت کیا جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور گزشتہ اگر ہم 20 سالوں کی بات کریں تو دہشت گردی نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا. 70,000 جانوں کی قربانی دینا پڑی اور اربوں ڈالر کا پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا. اس کے بعد پے در پہ ہم نے دیکھا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے گئے اور کسی حد تک دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک اس کے اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کی جانب سے ایک رپورٹ سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی ہے جو کہ توجہ طلب ہے. رپورٹ کے مطابق افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد ٹی ٹی پی نے خود کو مضبوط کیا, امن مذاکرات کے ذریعے انتہا پسندوں کی حوصلہ افزائی ہوئی, مجموعی طور پر دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. حال ہی میں پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے 4 واقعات کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کی ہے. اگست 2022 کی بات کریں تو کالعدم ٹی ٹی پی نے سوات کے ضلع مٹا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو حراست میں رکھا اور پھر انہیں 12 گھنٹے بعد رہا کیا. ستمبر کی بات کریں تو 2022 کی ہی سبات میں پولیس پر دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور ٹی ٹی پی نے ایک گاڑی پر آئی ای ڈی حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی, جس کے نتیجے میں امن کمیٹی کے رکن اور 2 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے. موبائل کمپنی کے 7 اہلکاروں کو اغوا کیا گیا اور 1 کروڑ روپے تاوان طلب کیا گیا. یاد رہے کہ ٹی ٹی پی نے گزشتہ ماہ کے آخر میں حکومت کے ساتھ جون میں طے پانے والا سیز فائر ختم کرتے ہوئے اپنے دہشت گردوں کو ملک بھر میں حملوں کا حکم دے دیا تھا. تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے مطابق طالبان کے افغانستان میں کنٹرول سنبھالنے کے بعد اگست 2022 تک پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں 51% تک اضافہ ہو چکا ہے. صورتحال کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ جو خطرہ ہے یہ کتنا الارمنگ ہے, اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سیکیورٹی امور کے ماہر سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب. امتیاز گل صاحب, سر کیا کہیے گا, بہت شکریہ. جنتا کی حالیہ رپورٹ ہے کتنی تشویشناک ہے اور جو مذاکرات ہو رہے تھے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں نے اسے ایز اے ٹائم یوز کیا آرگنائز ہونے کے لیے, ری آرگنائز ہونے کے لیے؟
دیکھیے تو بہت بڑی واضح بات تھی کہ جب گزشتہ سال نومبر میں انہوں نے سیز فائر معاہدہ کیا، اس کے بعد کوئی ٹوٹی پھوٹی بات چیت کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور انہوں نے اس نوعیت کے مطالبات رکھے جو کوئی بھی ریاست قبول نہیں کر سکتی. یعنی انہوں نے مطالبہ کیا کہ سابقہ فاٹا کو بحال کیا جائے، وہاں سے فوج نکالی جائے اور وہاں پہ اسلامی شریعت نافذ کی جائے. تو یہ مطالبات کسی ریاست نے قبول نہیں کرنے تھے. اسی وجہ سے وہاں اس تمام جو پروسیس تھا وہ تعطل کا شکار ہوا. پھر ان کے اکثر رہنما ٹی ٹی پی کے وہ اب افغانستان میں، کئی ان میں سے خود کابل میں رہ رہے ہیں افغان طالبان کی پناہ میں، اور گزشتہ 7-8 مہینے کے دوران انہوں نے بلا شبہ اس موقع کو استعمال کیا تنظیم نو کے لیے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں اپنا بہت بڑا قصور خود ہمارے ISI اور کے سابق سربراہ اور پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیض حمید کا میں سمجھتا ہوں کوئی مناسب کردار نہیں تھا. وہ مختلف علاقوں میں جا کے، خاص طور پہ افغان علاقوں میں، ٹی ٹی پی کے لوور رینک کے لوگوں سے بھی ملتے رہے اور خود جو ٹی ٹی پی کے سربراہ اس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی سراج الدین حقانی کی موجودگی میں کابل میں. تو ان کو اس انداز میں آپ نے ٹی ٹی پی کو ایک بہت سینس آف امپاورمنٹ دے دیا. یعنی انہوں نے خود کو انتہائی اہم محسوس کرنا شروع کر دیا. ساتھ ہی ایسے لگتا ہے کہ انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں کوئی ایسی ایز وی اسپیک ناؤ گل صاحب، ابھی جو ہم واقعات دیکھ رہے ہیں اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستی مشینری کتنی تیار ہے اس ساری صورتحال کے لیے؟ چاہے تو ہم مذاکرات کی جانب بڑھیں یا چاہے تو مقابلے کی بات کی جائے یا اس طرح کے حملوں کے سدباب کے لیے. دیکھیے، ریاستی مشینری کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوتی اگر اس کا مقابلہ کرائے کے گوریلوں کے ساتھ ہو. یہ کرائے کے گوریلے ہیں، ٹی ٹی پی والے پراکسی ٹیررسٹ ہیں، اور یہ کسی کے ایما پہ پاکستان میں دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں. صرف دسمبر کے پہلے 4 دنوں میں 5 بڑے واقعات ہوئے. ان میں کابل میں ہمارے سفیر پہ حملہ بھی تھا، اگرچہ وہ داعش نے قبول کیا، لیکن اصل میں یہ ٹیررزم کے مختلف فرینچائزز ہیں. کبھی کہیں پہ وہ ٹی ٹی پی کے نام سے آپریٹ کرتے، کہیں داعش کے نام سے، کہیں ISK کے. اور جب تک پاکستان اندرونی طور پہ اپنے مسائل کا شکار رہے گا، جب تک افغانستان میں ان لوگوں کو محفوظ پناہ گاہیں حاصل رہیں گی، اور جب تک افغان طالبان ان کے خلاف سخت کارروائی نہیں کریں گے، یہ لوگ اسی طرح غیر ملکی ایجنڈے پہ پاکستان میں عمل پیرا رہیں گے اور پاکستان کے مفادات کو کچوکے لگاتے رہیں گے. تو گل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، ابھی آپ نے خود بھی حوالہ دیا جو حملہ کیا گیا پاکستانی سفیر پر، پاکستان کو طالبان کے ٹیک اوور کا افغانستان میں جو وہاں پہ ان کی گورنمنٹ بھی بن گئی اس کا فائدہ نہیں ہوا. اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ نقصان کی صورت میں کیا ہمارے سامنے ساری چیزیں اب آ رہی ہیں؟ اب آپشنز کیا رہ جاتے ہیں بطور کنٹری؟ دیکھیے، افغان طالبان کے واپس حکومت میں آنے سے ان تمام لوگوں کو افغانستان کے اندر محفوظ پناہ گاہیں مل گئیں جنہیں وہ اپنا نظریاتی پارٹنر، نظریاتی کامریڈ کہتے ہیں. یعنی یہ وہ تنظیمیں ہیں جو افغان جہاد میں اور پھر بعد میں امریکہ اور اتحادی افواج کے خلاف 20 سال تک سرگرم رہیں، اور اسی لیے افغان طالبان ان کے خلاف کوئی بھی کنکلوسیو، کوئی بھی انتہائی اقدام اٹھانے سے گریزاں ہیں. اور اسی وجہ سے ان کو یہ ایک حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی کارروائیاں نہ صرف وہاں پہ محفوظ طریقے سے رہ رہے ہیں بلکہ ایران میں، پاکستان میں اپنی یہ کارروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے پاکستان کے حوالے سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی بھی یہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے. اور ظاہر ہے یہ بہت سارے ممالک کو یہ سوٹ بھی کرتا ہے کہ پاکستان کا یہ تصور جاتا رہے تاکہ یہاں سرمایہ کاری نہ ہو، چین بھی یہاں سے بھاگ جائے. تو یہ ایک بہت پراکسی ٹیررزم بالکل اپنی بہترین شکل میں ہمارے سامنے ہے. اس کا خاتمہ آسان نہیں ہوگا. تو مختصر ذرا بتا دیجیے گا، وقت کم ہے، کیا ایک اور ملٹری سویپنگ آپریشن کرنا پڑے گا؟ دس از دا اونلی سولوشن؟ یہ جی ایک آپریشن نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ مسلسل حالت جنگ میں رہنا پڑے گا. یہ آپریشن اس کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا جب تک بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات دوبارہ بحال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے.
بہت شکریہ. اور یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ایک جامع گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے مختصر سی آپ کو اس کی ایک رپورٹ دکھائی جو کہ بتا رہی ہے کہ سچویشن اس وقت کیا ہے، اور گل صاحب کا آپ نے اس پر تجزیہ بھی دیکھا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.